بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک سوال ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور سوال وہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ در حقیقت ایمان ہے کیا؟ ہم لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اکثر ہمیں لوگ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں دین کو لے کر، ٹھیک ہے نا، کہ دین میں روزے کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، اور ان فرائضوں کے بارے میں ہمیں سمجھایا جائے۔ لیکن یہ سب ایمان کے بعد آتے ہیں، پہلے ایمان آتا ہے کہ پہلے ایمان کیا ہے، کیونکہ اگر ایمان آپ کا ہے قائم تو آپ پہ غسل بھی واجب ہوگا، وضو بھی، نماز بھی، اور روزہ اور حج بھی۔ اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو یہ سب ایمان کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایمان کے فاسد ہونے کی کیا علامتیں ہیں، کیا کیا ہیں ایسا جس سے ایمان فاسد نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ روزے کے فرائض، نماز کے فرائض، غسل کے، وضو کے، یہ سب فرائض ہیں بعد میں ہیں، پہلے ایمان فاسد ہونے کی، ٹھیک ہے نا۔ ایمان کو فاسد کرنے والی باتیں کون کون سی ہیں جس سے ایمان ہمارا فاسد نہ ہو؟ چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات، دوسروں کا حق نہ مارنا۔ سب سے پہلا، کسی بھی مظلوم کا، یتیم کا، یا کسی کا بھی حق نہیں مارنا۔ مزدور کی مزدوری وقت پہ ادا کر دینا، نااہل لوگوں کو نوازنا، مطلب جو لائق نہیں ہے اس چیز کے اور پھر بھی ہم اس پہ اسے نواز رہے ہیں، اسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عوام کے بیچ میں فتنہ پھیلانا، جو بات نہیں ہے اس کا جھوٹ سچ کرا کے لوگوں کے بیچ میں فتنہ پھیلانا، ٹھیک ہے نا۔ فرائض اور تول میں ہلے بہانے کرنا، مطلب خاص کر یہ جو وزن تولنے کا کام ہوتا ہے، یہ جو اپنے فرض ہیں اس میں بہانے بنانا، ٹھیک ہے نا۔ طاقتور کے سامنے عاجزی دکھانا، مجھے پتہ ہے کہ سامنے والا جو ہے مجھ سے طاقتور ہے اور میں اس کے سامنے، اگر اپنی زبان میں کہے جائیں تو اس کے جی حضوری کرنا اس کی، ٹھیک ہے نا۔ رشتہ داروں سے بغض رکھنا اور دوسروں کو پیٹھ پیچھے یا منہ پہ برا کہنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب ایمان کو فاسد کرنے کی باتیں ہیں، اس سے ایمان فاسد ہوتا ہے۔ اب ہے کیا کہ جو آج کل زیادہ تر مرید کا زیادہ وہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم مرید ہی کر لیتے ہیں، شیخ چن لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانے بنا کہ شیخ وہ کس اہل میں ہے، وہ اس اہل میں ہے یا نہیں، اس لائق ہیں یا نہیں، بس تھوڑا سا ہم نے ان کا دیکھا، شو وغیرہ دیکھی، اور اس کے بعد میں ہم ان سے بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ وہ نماز کے ہیں، ایمان ان کا قائم ہے یا نہیں ہے، بس کر لیا پیچھے، دیکھا کہ ہاں ان کے پیچھے 10 12 15 مرید ہیں تو ہم چل پڑے پیچھے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں چند لائنیں لکھی ہوئی ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آنسوؤں سے بھی یہ دھوکہ دیتے ہیں، روز باتوں سے اپنی وہ بھرتے ہیں، خود کو یہ آدمی سمجھتے ہیں، ہائے یہ ناک بد شیخ، اپنے سر پر پہن کے یہ پگڑی، آرزو کرتے ہیں وہ مریدوں کی، دنیا سے وہ محبت کرتے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے تو بھاگ جاتے ہیں، فتوے وہ کفر کے لگاتے ہیں، ہائے یہ ناک بد اندھے یہ شیخ۔ یہ ان شیخوں کے بارے میں جنہیں صرف مریدوں سے اور ان کے پیسے سے لینا دینا ہے، ان پہ فتوے کا جاری کرتے ہیں، ان کو جھوٹ سچ کرا کے یہ
اپنا جو کام نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر یہ سمجھا جائے تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے گا کہ ہم گناہ تو چاہے ہزاروں کر لیں، لیکن ہمارا وضو قائم رہنا چاہیے، وضو نہیں جانا چاہیے۔ گناہ چاہیں جھوٹ سچ، کاروبار میں پھندے بازی، لوگوں کے بیچ میں فتنہ پھیلانا، لوگوں سے جھوٹ بولنا، بغض رکھنا، یہ سارے گناہ تمام کر لیں۔ مزدور کا حق مارنا، یتیم کا حق مار لینا، پڑوسی کے فرائض پورے نہ کرنا، تمام یہ کسی مظلوم کو کچلتے ہوئے دیکھ لینا، یہاں تک کہ حتیٰ کسی بے زبان جانور پہ بھی ترس نہ کھانا، یہ سب ہم کرنے چلے گا، لیکن وضو نہیں جانا چاہیے ہمارا۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے سوچنے والی بات ہے، یہ اسے ہمیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ تو سب ہو گیا کہ یہ سب باتوں سے ایمان فاسد ہو جاتا ہے اور یہ نہیں ہوتا، لیکن گناہوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ ان فتنے سے، اس گناہ سے، ان سے کیسے بچا جائے؟ اس سے بھی تو بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ علاج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک بادشاہ تھے بغداد کے، باحریف بغدادی، ان کا ایک قصہ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور سنیں انشاءاللہ، اس سے جو نہیں ہے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بار بغداد میں ایک بادشاہ تھے، بادشاہ حریف بغدادی، تو وہ اپنے جو وزیر تھے اور وہ تھے اس شہر کا معائنہ کرنے کے لیے ایک بار نکلے، اور نکلے انہوں نے سب سے حال احوال پوچھا کاروبار کے بارے میں، تو ان کے دماغ میں آئی کہ چلو آج حکیموں سے بھی پوچھا جائے کہ بھئی شہر میں کیا کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ وہ پوچھتے گئے اور ایک وہ شہر کے بغداد کے بہت اعلیٰ ترین حکیم تھے، وہ جب ان کے یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ کچھ مریضوں کو دیکھنے پاگل خانے گئے ہیں۔ اب بادشاہ بھی ان کی طرف چل پڑے کہ چلو آج وہیں جا کے دیکھا جائے کہ کیا ہے۔ اب جب بادشاہ سلامت کو وہاں دیکھا، وہاں اور بھی حکیم تھے، تو وہاں پہنچنے کے بعد میں جو حکیم تھے انہوں نے بادشاہ کو روحانی، جسمانی اور نورانی علاج اور ان کے جو نسخے تھے وہ بتانا شروع کر دیے۔ سب بتانے کے بعد میں جب ہو گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ گناہوں سے بچنے کا بھی کوئی نسخہ ہے، کہ گناہوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اب یہ بات سن کے جو حکیم تھے وہ تھوڑا سا اسمنجش میں پھنس گئے کہ یہ کیا، گناہوں سے بچنے کا نسخہ کیا، اس کی کیا دوائیاں ہیں، اس کا کوئی علاج؟ تو ان پاگلوں میں سے ایک پاگل کھڑا ہوا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا نسخہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اب یہ بات سننے کے بعد میں بادشاہ بھی حیران، اور جو وہاں حکیم تھے اور جو عالم تھے وہاں پہ وہ بھی پریشان کہ یہ پاگل کیا بتائے گا، اس کو کیا پتا کہ بھئی گناہوں سے بچنے کا، یہ تو پاگل ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم بتاؤ مجھے۔ تو بڑے ادب کے ساتھ میں، بڑے اس کے ساتھ میں اس نے ایک نسخہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، اور اسے سنیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، پھر آگے چلتے ہیں۔ توبہ کی ایک شاخ سے، توبہ کی ایک شاخ، اس کے ساتھ میں استغفار کے پتوں کو ملائیں اور دل کی اوکھلی میں رکھنے کے بعد توحید کے دستے سے اسے پیسیں، اس کا ایک سکوک تیار کریں اور رحم کی چھنی میں چھانے کے بعد، رحم کی چھنی میں چھاننے کے بعد آنسوؤں کا ایک پیڑا بنائیں، عشق کی آتش میں اسے پکائیں، محبت اور اخلاص کے خالص شہد ذرا سا اس میں ملائیں اور صبح شام کنات کے چمچے سے تھوڑا تھوڑا کھائیں۔ یہ عمدہ علاج سننے کے بعد بادشاہ سلامت اس پاگل سے بولے
افسوس ہے مجھے اس دنیا میں جنہوں نے تمہیں یہاں چھوڑ